اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، قرآن عظیم کا جو حصہ تلاوت کیا ہے اس میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ اس زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، فقط آپ کے پروردگار کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ پیارے عزیزوں، دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی ہیں، نہ جوانی ہمیشہ رہتی ہے، نہ رعب و دبدبہ ہمیشہ رہتا ہے، نہ شان و شوکت، نہ صحت ہمیشہ رہتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا قیمتی ٹائم اللہ کو خوش کرنے اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنے میں گزاریں، تاکہ حقوق اللہ بھی ادا ہو جائیں اور حقوق العباد بھی ادا ہو جائیں۔ آج امت کے اندر بڑی کمیاں ہیں، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ روزوں کی پابندی، نہ دیگر امور شرعیہ کا اہتمام، بد اخلاقی اور بد کرداری عروج پر ہے۔ اسی لیے ہم آج اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، حالانکہ انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ غسل کے لیے بھی دوسروں کو لگنا پڑتا ہے، تب اس کو غسل ہوتا ہے۔ اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے لوگ ہوتے ہیں، قبر میں اتارنے کے لیے بھی دوسروں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بھی انسان غرور و تکبر میں جو ہے وہ مست ہے، اور اللہ رب العزت کو انسان کی یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، لباس کی سادگی کو اختیار کرنا اور دنیا کے زیب و زینت کو ترک کرنا یہ حسن ایمان کی علامت ہے۔ لباس کی سادگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم گندے کپڑے پہنے پھریں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے پھریں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا لباس سادہ ہو، صاف ستھرا ہو۔ الطہور نصف الایمان، صفائی تو ایمان آدھا ایمان ہے۔ لہذا آقا علیہ السلام سادگی کو پسند فرماتے تھے اور سادگی کی آپ نے تعلیم عطا فرمائی۔ آج ہم دنیا کے زیب و زینت کے اندر اس قدر مبتلا ہیں کہ عالی شان عمارتیں، عمدہ قسم کی سواری کے لیے گاڑیاں، ان چیزوں کا اہتمام تو ہم خوب کرتے ہیں، مگر ہمیں ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے سر کو جھکانے کی توجہ نہیں ہے۔ عزیزوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی کثرت سے عبادت کریں، مولا کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں ہے کہ جو چاند کے اوپر چلے گئے اور اوج ثریا پر فائز ہو گئے، بلکہ کامیابی ان کی پیروی کرنے میں ہے کہ جن کے اشارے پہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، یعنی جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی امتحان میں نقل کر لی جائے تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے کہ بھائی اس نے تو سوالات کے سارے جوابات صحیح دیے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر ہم اپنے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لیں، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حق یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کسی کو بھی ہماری شاندار گاڑی، شاندار مکان، یہ کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ لوگ یاد رکھیں گے تو یہ کہ آپ کیسے انسان تھے۔ اس لیے مادہ پرست بننے کے بجائے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کیجئے، اچھا اخلاق اپنائیے، اچھا کردار پیش کیجئے کہ جس سے اسلام کو بھی ترقی ہو اور اسلام پھیلے۔
ہر بندے کو موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن سمجھدار بندہ موت سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ حضرات خاصان الہی رحمت اللہ علیہم اجمعین کہ جن کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں، کسی کو 700 برس، کسی کو 800 برس، کسی کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے بھی کم، مگر دنیا میں ان کا نام روشن ہے۔ لوگ ان کے لیے ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی قبروں کے پاس جا کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے یہ کہتے ہیں کہ الہی تو ان کے نقش قدم کے اوپر ہمیں بھی چلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذوات کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو قیامت تک کے لیے روشن و منور کر دیا۔ قرآن عظیم میں ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ تم۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ کائنات کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا لازمی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے کہ جس کی صورت اور سیرت تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تو اس کی صحبت کو عظیم نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایسی صحبت سونے کی چڑیا کی مانند ہے۔ پیارے عزیزوں، آؤ رب العالمین کے کلام یعنی قرآن عظیم کو اور رحمت للعالمین کی سیرت کو اپنا دوست بنا لیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں بھی ہم سرخ روح ہو جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔